اس کے بعد 8ویں بات یہ کہ لیلۃ القدر کی تلاش کریں. جس کو لیلۃ القدر مل گیا وہ رمضان کا سارا خیر اس کو مل گیا. یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. کتنی افضل ہے یہ بھی نہیں فرمایا گیا ہے. ایک رات اگر کوئی اس میں جس کو لیلۃ القدر مل جائے اور وہ عبادت کے لیے کر لے، وہ ایسا ہے جس نے اسے 1000 مہینے کم از کم اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے ہیں. ابھی آپ یہ سوچ لیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے اس کے لیے. اب اس کے بارے میں یہ بات ہم لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ لیلۃ القدر کہاں پر ہے، کیسے ہے، کیسے ہم اس کو حاصل کر لیں. ہم بھی کرنا چاہتے ہیں اس کو. تو اس کے لیے یہ بات آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آخری عشرے میں تلاش کرو، اور یہ بھی فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کے ہونے کا امکان زیادہ ہے. اور 27 کے بارے میں بھی اس کے خاص بھی آتی ہے کہ مخصوص نہیں ہے کہ 27 کی رات کو لیلۃ القدر ہوتی ہے، لیکن یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہو سکتی ہے. اور آپ سے ہم قربان جائیں کہ ہماری ماں ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھ لیا یہ کہ اے اللہ کے نبی، اگر کسی شخص کو، کسی مسلمان کو یہ محسوس ہو جائے کہ لگتا ہے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے، تو وہ کون سا عمل کرے اس میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت یہ دعا پڑھنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تو اب ہم لوگ کیا کریں کہ ہم لوگ لیلۃ القدر کے لیے اہتمام کریں کہ وہ اگر مل گئی تو 1000 سالوں سے زیادہ عبادت کا موقع ہم لوگوں کو نصیب ہو گیا. اور اس میں اور جو فضیلتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر، کہ اس میں انسانوں کی جو کھڑا ہوتا ہے عبادت میں، بیٹھا ہوتا ہے، عبادت کر رہا ہوتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو ان سب فضیلت کے لیے ہم لیلۃ القدر کی جب تلاش کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم ہم اتنا کریں کہ آخری عشرے میں اہتمام سے اس کی تلاش کریں. اور یہ بھی کریں کہ ہم لیلۃ وہ جو اس کی طاق راتیں اس میں تلاش کریں. تو اب ہم لوگوں کو ان طاق راتیں بھی تو کئی ہو جائیں گے، 21، 23، 25، 27، 29. اور اس کے بعد ہم لوگ کو کون سی رات اس میں لیلۃ القدر کی ہے؟ تو اگر ہم لوگوں کو مل جاتی، ہم لوگوں کو معلوم ہو جاتا، تو کم از کم اتنا تو ہم کرتے کہ ہم یہ دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی ہم اس رات میں ہم پڑھ لیتے، 100 مرتبہ پڑھ لیتے. اس کا ایک طریقہ ممکن ہے. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہونے والا ہو، اس کی جو پہلی رات ہو، اس میں آپ 100 مرتبہ اس دعا کو اہتمام سے دعا مانگنے کی نیت کر کے پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اور اس کے بعد جتنی راتیں آپ وہ ہوتی ہیں، یعنی پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، جو جتنی راتیں ہیں، ہر رات میں آپ اس کو 100 مرتبہ کم از کم پڑھ لیں. آپ اس دعا کو، اور دعا کی نیت کرتے ہوئے پڑھیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو کے پڑھیں. تو انہی عشرے کی، اس پورے عشرے میں آپ کی جتنی راتیں ملی آپ کو، ان سب میں آپ نے یہ دعا کر لی. تو اگر آپ کو معلوم نہیں بھی ہو سکا کہ کون سی رات لیلۃ القدر تھی، تو بھی اسی میں سے اگر کوئی ایک رات لیلۃ القدر تھی، جیسے کہ امید ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، تو وہ رات چاہے آپ نے اس کو پہچانا ہو لیلۃ القدر کی حیثیت سے یا نہیں، لیکن یہ وہ رات ہوگی جس میں آپ یہ عمل کر رہے، آپ نے یہ عمل کر لیا ہوگا. کم از کم وہ عمل، ایک عمل تو آپ نے کیا ہوگا، جو عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبوب ہستی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بتائی تھی، جن کے بارے میں ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے. ان کو اگر آپ نے بتایا تھا تو ان کی اس محبت کے صدقے اور ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اس بات کو ہم لوگوں تک پہنچانے کے صدقے ہم اس کو روزانہ اگر آخری عشرے کی ہر رات میں پڑھ لیں گے تو کوئی جو بھی رات اس کی لیلۃ القدر کی ہوگی اس میں ہم اس عمل کو کرنے والے ہوں گے. اور پھر ایک چیز اور بھی اس کا ذکر کرنے کا ہے کہ اعتکاف کی اہمیت کریں. اگر میری آواز جن بھائیوں تک پہنچ رہی ہے، مردوں کے لیے، وہ اعتکاف کی نیت کریں. دیکھیے اس مرتبہ کا معاملہ دوسرا ہے، لیکن یہ کہ اگر اس مہینے میں موقع نہیں بھی اگر مل سکا، مساجد بند رہی، اعتکاف کا حکم کی گنجائش نہیں رہی، تو کم از کم یہ کہ اپنے دل میں اس غم کو پیدا کریں کہ ہم اعتکاف کا موقع ہوتا تو اعتکاف کرتے. اگلے سال کے لیے نیت اسی سال کر لیں کہ ہم کریں گے اعتکاف. آخری عشرے کے جو 10 دن ہوتے ہیں، اس کا ہم لوگ اس میں سنت اعتکاف ہوتا ہے. یہ سنت اعتکاف صرف رمضان مبارک میں ہی میں کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جہاں اور دوسری نیکیاں کرنی ہیں، وہاں یہ ہے کہ فطرے کی رقم بھی ہم لوگوں کو دینی ہے. لوگوں کو جو کہ رقم بتائی جاتی ہے، یہ اس کا اعلان ہوتا ہے، سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ فطرے کی رقم کتنی ہے.
اس کو دیں. اس کے علاوہ جو ہو سکے غریبوں کی مدد کریں, جو ہو سکے خیرات کریں, جو ہو سکے صدقہ کریں. زکوٰۃ کے رقم کی ادائیگی اگر آپ اور دوسرے مہینوں میں نہیں کر سکے ہیں تو اس مہینے میں اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کریں, اور سارا کا سارا کام اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کریں. اور اس آیت کو اپنا معمول بنا لیں کہ اس آیت کو آپ پڑھا کریں گے تو آپ کو, تاکہ پوری زندگی میں آپ کو روزانہ یاد دہانی ہو سکے. ان الصلاۃ والنسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین, کہ میری نماز, میری ساری نیکیاں, میرا جینا, میرا مرنا, یہ سب میرے اللہ کے لیے ہے, میں سب اللہ کے لیے کرتا ہوں. اس میں اخلاص کی فکر ہے, اس میں ریا سے پناہ ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میرے کہنے سننے سے کو بھی قبول فرمائے, میرے لیے بھی اعمال کرنا آسان فرمائے, روزے رکھنا بھی آسان فرمائے, اور جو بھائی اور بہن جن لوگوں تک یہ بات پہنچ رہی ہے ان لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان سب پر باتوں پر عمل کرنا آسان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.